الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما بلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه بماذا عمل فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی کے اس غیر معمولی سفر میں ایک نعمت ایسی ہے جو ہر بڑے چھوٹے، ہر شہری دیہاتی، ہر عالم و جاہل، ہر امیر و غریب، ہر نیک اور بد، سب کو یکساں ملی ہوئی ہے. کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، بلکہ یہ نعمت سب کو یکساں ملی ہے، برابر ہے. اور یہ نعمت ہے بھی اس زندگی کے غیر معمولی سفر کے اندر بڑا قیمتی خزانہ اور بڑا قیمتی اثاثہ. اور عجیب بات یہ کہ اسی نعمت کے بارے میں میں اور آپ سب سے زیادہ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ نعمت ہے وقت کی قدر و قیمت. یہ نعمت سب کو برابر ملی ہے. 24 گھنٹے دن کے، سال کے 365 دن، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن سب کو برابر ملتی ہے، اور بڑی بے دردی سے خرچ ہو رہی ہے. حالانکہ ان پلوں کا، ان لحظات کا، ان منٹوں کا، ان سیکنڈوں کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے کہ وقت، یہ صلاحیتیں، یہ سفر، یہ نعمت کہاں خرچ ہوئی تھی، کن جگہوں پر لگائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات ہیں، میری اور آپ کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحت والفراغ، ایک ہے صحت مندی کی نعمت اور ایک ہے فراغت کی نعمت. اور دونوں کو ملا کر اگر ایک کرنا ہو اور ایک بولنا ہو اور ایک لفظ نکالنا ہو تو وہ لفظ ہے وقت. کہ اس وقت کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. اس دنیا کے اندر میرا اور آپ کا سفر بڑا غیر یقینی ہے، اور ایسا غیر یقینی ہے کہ تیز ہوا کے اندر اگر چراغ جل رہا ہو تو کیسے ہی آنن فانن بجھ جاتا ہے. ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ کب میرا اور آپ کا چراغ بھی بجھ جائے اور اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے. زندگی کا یہ سفر بہت ہی تیز رفتاری سے کٹ رہا ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یتقارب الزمان،
کہ یہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا. مہینہ ایسے گزرے گا، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے گزرے گا کیومن جیسے ایک دن، اور ایک دن ایسے گزرے گا کساعتن جیسے ایک گھڑی، اور ایک گھڑی ایسے گزرے گی جیسے آگ کی چنگاری تیز ہوا میں کیسے سلگ کر فوراً آنن فانن ختم ہو جاتی، اسی طریقے سے یہ گزر جائے گا. یہ قیامت کی نشانی. ایک سال پہلے ہم 2025 میں داخل ہو رہے تھے اور اب 2026 میں داخل ہو چکے ہیں. اس ایک سال کے اندر اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں، عقل مندی اور ہوش مندی کے ناخن لیں اور سوچیں کہ یہ سال، اس کے وقت، اس کے اندر میری صلاحیت کہاں خرچ ہوئی ہے، تو یقیناً آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کوئی بہت لمبا سفر نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر تو 60 سے 70 کے درمیان ہے. واقلهم من یجاوز ذلک، بہت کم ہوں گے جو اس 70 کا ہنسا عبور کریں گے. ویسے تو دنیا کے اندر آنے کی ترتیب ہے، جانے کی تو ترتیب ہی نہیں ہے. بیٹا پہلے چلا گیا، دادا زندہ ہے، پوتا پہلے چلا گیا. جانے کی تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، اور آنے کا تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بھئی 9 مہینے بعد خوشخبری ہے، 2 مہینے بعد اولاد ہونے والی ہے. لیکن جانے کا تو ایک گھڑی پہلے بھی نہیں پتہ لگتا. تو اتنا غیر معمولی سفر، اور اس غیر یقینی سفر کا یہ وقت کتنا بے دریغ مجھ سے اور آپ سے خرچ ہو رہا ہے، اس کے محاسبے کی ضرورت ہے. اس کے اندر احتساب کی ضرورت ہے. یہ کوئی خوشی منانے کا موسم نہیں ہے کہ بھائی 2025 میں آتش بازی ہوئی، ہم نے آدھے گھنٹے کی آتش بازی کی، 36 منٹ کا ریکارڈ فلانے ملک کے پاس تھا. گورنر صاحب خوش ہو رہے ہیں، بھائی میں نے 42 منٹ کا کر لیا. میں نے کتنے منٹ کا کر لیا؟ 6 منٹ آتش بازی زیادہ کر کے میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. کچھ پتہ نہیں یہ جو 6 منٹ ہیں، یہ اگلے 6 منٹ بھی مجھے میسر ہے یا نہیں. آنکھ جھپکنے کا پتہ نہیں، پلک جھپکنے کا پتہ نہیں، ایک سلام پھیر دیا، دوسرے سلام کا پتہ نہیں پتا گھر سے نکلے ہیں، واپسی گھر اکیلے جائیں گے یا 4 بندوں کے کندھے پر جائیں گے، کوئی خبر نہیں. تو خوشی کس بات کی بھائی؟ جبھی تو سالگرہ منانے کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی. ویسے بھی کہتے کیا ہیں؟ سال گرا. جب سال گر گیا تو خوشی کس چیز کی؟ سال بڑھتا تو خوشی ہوتی نا، یہ تو سال گرا. جب سال گرا تو احتساب ہو، محاسبہ ہو، تذبذب ہو، پریشانی ہو کہ بھئی کدھر گرا. سال گزر گیا، بھائی جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں، سال بنا یا نہیں یہ سوچ کی ضرورت ہے. پچھلا سال اور پچھلے سال کا وقت، پچھلے سال کے دن، پچھلے سال کی ساری صلاحیتیں کدھر لگی اس کی ضرورت ہے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند شخص کے بارے میں بتایا کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے. اچھے سرمایہ کار سے، پرانے تجربہ کار سے پوچھیں کہ بھئی عقل مند کون ہے، اس کے اپنے کرائٹیریا ہوں گے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کے بارے میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری میں لگ جائے. اس کے غم آخرت کے غم بن جائے. دنیا کے غم اس کو لگتے ہیں جس کو آخرت کا غم نہیں لگتا. جس کو یہ غم لگ گیا کہ یہ تو دورانیہ ہے، ایسے ہی گزرنا ہے، اصل تو زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو کوئی بے وقوف تھا، بہت ہی نرا بے وقوف، جس نے اس مختصر سے دورانیے کو زندگی سے تعبیر کیا ہے. ورنہ یہ دورانیہ کوئی زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. بھلا یہ کوئی زندگی ہے جس میں اپنی آنکھوں سے اپنے قریبی کو بندہ پچھڑتا ہوا دیکھتا ہے، ایک دن صحت دیکھتا ہے، پھر بیماری دیکھتا ہے،
حادثے بھی دیکھتا ہے، آفات بھی دیکھتا ہے، تکلیفیں بھی دیکھتا ہے، مصیبت بھی دیکھتا ہے، آزمائشیں بھی دیکھتا ہے، راحت بھی دیکھتا ہے. یہ بھلا کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو جنت کی ہے. او متقین فیہا علی الارائک، او خوشگپیاں لگاتے آمنے سامنے بیٹھے. وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے بڑے خوش. لسعیہا راضیہ، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی غم نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ماضی کا غم نہیں، کوئی مستقبل کی فکر نہیں. اور بڑی عیاشی کے اندر وہ نوکر چاکر آ رہے ہیں، خادم آ رہے ہیں، سونے چاندی کے کنگن، کھانے کو کھانا کیسا، پینے کو پینا کیسا، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، سونے چاندی کے کنگن. یہ ہے زندگی. اس زندگی آخرت کے لیے دنیا کے اندر میرا وقت کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بھائی اس نفس کی مثال تو خارش سی ہے. سردی کے موسم میں خارش ہوتی ہے نا، تو خارش آدمی جتنا کرے گا اور ہوگی، اور کرے گا اور ہوگی، آخر کے اندر کھال اٹھر جائے گی. اچھا آدمی کون ہے جو پہلے سے ہی اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے، خارش ہو تو کرے ہی نہیں تاکہ چمڑی خرابی نہ ہو، کھال خرابی نہ ہو. نفس کی مثال بھی ایسی ہی ہے. یہ نفس بہت کم ہوگا کہ آپ کو کسی نیکی پر راضی کرے گا. یہ عموماً گناہ کی طرف بلاتا رہے گا، عموماً گناہ کی طرف بلاتا رہے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ اس نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اس نفس کے سامنے ڈھیر نہ ہو. بلکہ یہ نفس جب گناہ پر آمادہ کرے، اللہ سے بغاوت پر آمادہ کرے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کروانا چاہے، آپ اس نفس کو چاروں شانے چت کر دیں. الکیس، عقل مند کون ہے؟ من دان نفس، جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے. نہیں کنٹرول میں رکھا تو یہ نفس تو گناہوں پر آپ کو لاتا ہی چلا جائے گا. ایک نہ ایک دن تو رکیں گے، بس پہلے ہی رک جائیے. ایک مرغے کے بارے میں ہے کہ مرغا روز صبح فجر کے وقت اذان دیتا تھا. مالک کے پاس کھانے کو کچھ بچا نہیں تو اس کے مالک نے کہا کہ بھئی اب میں اس مرغے کو ذبح کرتا ہوں. لیکن بڑا پالتو مرغا اذان بھی دیتا تھا. تو اس نے کہا میں اس کو ذبح کیسے کروں؟ اس نے کوئی ترکیب سوچی. اس نے مرغے کو بلایا اور کہا کہ کل اگر تو نے اذان دی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. مقصد تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا تھا، لیکن کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی تو اس نے کوئی ترکیب سوچی. اگلے دن مرغے نے اس خوف سے اذان نہیں دی کہ کہیں میرا مالک مجھے ذبح نہ کر دے. دوسرا دن ہوا، اب مرغے کو تو صبح اذان دینی ہے، اس کی فطرت میں ہے. اذان جیسے ہی دینے لگا پھر خیال آیا میرا مالک ذبح نہ کر دے، تو اس نے خالی اپنے پروں کو پھڑ پڑایا عادت سے مجبور ہو کر. مالک نے دیکھا تو مالک نے اس سے کہا اب اگر کل کے دن تو نے اپنے پر بھی پھڑ پڑائے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. مرغا بڑا پریشان ہوا. اگلے دن پھر جب پر پھڑ پڑانے کی باری آئی تو اس کو یہ یاد آیا کہ مالک ذبح نہ کر دے. اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر خالی اپنی گردن اونچی کری اور اس کو یاد آیا کہ کہیں ذبح نہ کر دوں، ذبح میرا مالک مجھے نہ کر دے، تو فوراً گردن نیچے کر لی. مالک نے دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر کل کے دن تو نے اپنی گردن بھی اوپر کری تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. مرغا بیچارہ اپنی عادت سے مجبور، نہ اذان دے سکے، نہ پر پھڑپڑا سکے، نہ گردن اونچی کر سکے، خاموش. اب مالک کو تو ذبح کرنا ہے. مالک کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ مرغے میاں کل کے دن تم نے ایک انڈا دینا ہے، اگر انڈا نہیں دیا تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. اب مرغا رونے لگا کہ بھائی سب چیزیں کر سکتا ہوں، انڈا کیسے دوں؟ تو مالک نے پوچھا کہ کیوں موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ تو مرغا کہنے لگا کہ موت کے خوف سے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش اذان کے بجائے کہ کاش انڈے کے بجائے میں اذان پر ہی مرنا قبول کر لیتا. وہ جو پہلے دن تو نے کہا تھا نا اذان، میں اس پر ہی مرنا قبول کر لیتا، آج انڈے تک نوبت ہی نہ پہنچتی. نفس کی مثال بھی ایسی ہے. اگر آپ نے اس کو ڈھیر پہلی دفعہ نہیں کیا تو دوسری دفعہ بڑے گناہ پر آمادہ کرے گا، تیسری دفعہ اس سے بڑے گناہ پر آمادہ کرے گا، چوتھی دفعہ کہیں ایمان کا سودا نہ کروا بیٹھے. تو نفس کو پہلی فرصت میں ڈھیر کر لو، نفس کو پہلی فرصت کے اندر چاروں شانے چت کر دو. یہ تو ملحدین اور ایتھیزم اور کافروں کا نظریہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب نہیں دینا. کہتے ہیں ما هذه الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. بس انسان مر جائے گا ختم.
کچھ ہے ہی نہیں۔ میرا اور آپ کا تو نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جواب دینا ہے، تو اس دنیا کے اس سفر کے اندر اس وقت کو بڑا قدر و قیمت سمجھے۔ ہمارے بڑے اس وقت کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ حضرت عامر بن شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ اپنے وقت کے بڑے قدردان تھے، ان سے کسی نے کہا بھائی آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، اس نے کہا میں تیار ہوں، لیکن مجھے اتنا بس اس سورج سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، سورج سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، تاکہ وقت رک جائے تو میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگانے کو تیار ہوں۔ ہمارے ان بڑوں نے وقت کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جبھی ہمارے بڑے اکابرین اسلاف اس چھوٹی سی عمر کے اندر ہی بہت سے ایسے کام کر گئے جن کو سوچ کر جھرجھری سی آتی ہے جسم کے اندر، اتنے بڑے کام ہماری جتنی عمر میں کر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے وقت کی قدر و قیمت جانی تو پھر وقت نے بھی ان کا بڑا فائدہ اٹھایا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ دیکھنے میں تو بڑا عجیب ہے لیکن ہے حقیقت اور زمینی حقیقت، اور وہ یہ کہ جو وقت کے پابند ہوتے ہیں نا تو وقت ان کو اتنا قیمتی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے پیشاب پخانے بھی نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، وہ بار بار بیت الخلا نہیں جا رہے ہوتے۔ جب وہ وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، وقت ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے ایسی چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ان کے اندر بھی ان کا زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، ان کے پیشاب پخانے بھی نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، یہ زندگی کا غیر معمولی سفر کٹ رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ 2026 ہے، 2026 کی اگلی گھڑیاں بھی دیکھنی نصیب ہو، اگلا مہینہ بھی دیکھنا نصیب ہو، تو ابھی سے اپنے آپ کو احتساب کی تیاری کریں کہ ان صلاحیتوں کا، ان اوقات کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک جنبش بھی نہیں کر سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ انسان کے قدم بروز محشر قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالات اس سے نہ ہو جائیں اور وہ اس کے جواب نہ دے دے۔ عن عمری فیما افنا، عمر کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ کتنی عمر؟ 35 سال، 40، 60، 70، کہاں خرچ کیے؟ ہمارے استاد اور شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی 63 سال سے اوپر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو جو عمر دی وہ 63 سال ہے، اس سے اوپر تو جو بندہ ہے وہ سمجھے بونس ہے، بونس، اضافی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد تو حجت تام ہو جاتی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل ولایت کا موسم تو جوانی کا ہے، جوانی کے سجدوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ جوانی کے وقت کے اندر آدمی قدر و قیمت کر لے اور اللہ کی اطاعت پر لگا دے، اس کی تو اپنی بڑی حیثیت ہے، لیکن جب آدمی 60 کا ہنسا عبور کر لے، اب تو اللہ کی حجت اس پر تام ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکے اللہ عمر مجھے بہت تھوڑی سی ملی تھی۔ قرآن مجید کے اندر ہے، قیامت کے دن جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ ہم برے عمل چھوڑ کر اچھے عمل کیا کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت قبول کر لیتے؟ وجاکم النذیر، کتنی عمر؟ اس عمر سے مراد ہے بلوغت کی عمر، 15 سال، 16 سال، 17 سال، یہ بلوغت کی عمر ہے عموماً۔ اس عمر کے بعد اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ نصیحت کو سمجھ لیتے، قبول کر لیتے، اور تو اور وجاکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ اس ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس ڈرانے والے سے مراد سر اور داڑھی کے اندر سفید بال کا آنا ہے۔ جب سفید بال سر اور داڑھی کے بالوں میں آنے لگے نا، اس کا مطلب یہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تمہارا آخرت کا سفر عنقریب شروع ہونے والا ہے، سنبھل جاؤ۔
ٹھہر جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگیوں سے الگ کر لو، اپنی صلاحیتوں کو جو رہ گئی ہے صحیح جگہوں پر خرچ کر لو۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا ہے سفید بال۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ڈرانے والے سے مراد پے در پہ بیماریوں کا آنا ہے، ایک بیماری ختم نہ ہو دوسری شروع، ابھی اس کی دوائیاں چل رہی ہیں کہ تیسری بیماری شروع، یہ ڈرا رہی ہے تم کو کہ تمہارے جسم کی اس فیکٹری میں، جسم کے اس کارخانے میں بہت سے چھید ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت بڑا چھید ہوگا اور تم چل نکلو گے۔ تو یہ جو پے در پہ بیماریاں تم کو ڈرا رہی ہیں، وجاءکم النذیر۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ڈرانے والے سے مراد ہے تمہارا دادا یا نانا بننا، تمہارے گھر میں پوتے یا نواسے کا آنا، کہ جب ایک نسل ختم ہو اور دوسری نسل کا آغاز ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیسری نسل آئی، اب پہلی نسل کو واپسی جانا ہے اللہ کے پاس۔ وجاءکم النذیر۔ تو یہ زندگی کا غیر معمولی سفر ہے، لیکن اس کے اندر وقت بہت غلط خرچ ہو رہا ہے، صلاحیتیں بہت غلط خرچ ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب گزشتہ دنوں اپنے کسی بڑے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ بہت فارغ بیٹھا رہا کرتے تھے اور مسجد بھی جاتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، تو میں نے ان کو موبائل دے دیا اور موبائل کے اندر میں نے ان کو ٹک ٹاک لگا دیا، موبائل میں نے ان کو ٹک ٹاک لگا دیا تاکہ جو تکلیفیں گھر والوں کو ہوتی ہیں ایک بندہ بس تھوڑا اپنا نیکی کا کام بھی کرے اور موبائل پر بھی تھوڑا بیٹھا رہے۔ تو وہ کہنے لگے میرے کو کہ اپنے والد کے بارے میں ہی بتا رہے تھے، بولا کہ آہستہ آہستہ والد صاحب کی نمازیں بھی ادھر ادھر ہونا شروع ہوئیں، تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے وہ بھی اوپر نیچے شروع ہو گیا۔ تو پھر ایک دفعہ کہنے لگے میرے والد صاحب کو، میں نے کہا ابو یہ ٹک ٹاک وغیرہ سے اور اس سے فارغ ہوں، ذرا آپ مسجد کی طرف بھی جایا کریں۔ تو کہنے لگے یہ سالہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ سالہ ختم نہیں ہوتا، یعنی جتنا نیچے کرو یہ چلتا ہی رہتا ہے، نیچے ایک ختم ہو تو دوسری چیز آتی ہے، دوسری ختم ہوتی تیسری آتی ہے۔ اسی کو تو دنیا کا نشہ کہتے ہیں، اسی کو تو یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ کھیل کود ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو، یہ سب کھیل کود ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، جینے کی اصل جگہ دنیاوی زندگی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی ساری توانائیاں دنیا کے حصول میں ہی صرف ہو رہی ہیں، سب دنیا میں لگ رہا ہے۔ صحابہ کی دنیا بھی دین کے لیے تھی، ہمارا دین بھی دنیا کے لیے ہے، ہمارا دین بھی دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنانا، بڑا مقصد نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، جس مجلس میں بیٹھے دنیا، کھڑے ہوئے دنیا، رات کو سونے سے پہلے دنیا، نیند سے اٹھ کر سب سے پہلے دنیا۔ اے اللہ دنیا کو اتنا بڑا غم نہ بنانا، اتنا بڑا غم دنیا کے ہر وقت دنیا۔ کبھی یہ بھی سوچیں اس دنیا کے اندر جو وقت ہے، یہ وقت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے اور اتنی بے دریغے سے خرچ ہو رہی ہے، بہت بے دریغے سے۔ اس دنیا کے اندر ہر شخص اپنے حصے کے بقدر لے رہا ہے، لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ایسا توشہ اور ایسا سرمایہ اور اثاثہ تیار کر لے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کر سکے، اللہ یہ میرا اعمال ہے، اے اللہ یہ میرا توشہ ہے۔ دنیا سے ہر شخص لے رہا ہے، اور دنیا کے اندر جو شخص جو لے رہا ہے وہ اس کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے پاس ایک بچہ یہ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اس کا سمندر میں جوتا گم ہو گیا، بلک بلک کر رونے لگا اور اس نے لکھ دیا کہ یہ سمندر چور ہے، ساحل پر لکھا کہ یہ سمندر چور ہے۔ قریب ایک شخص، ایک شکاری تھا، اس نے کشتی میں بیٹھ کر بڑا سا جال زمین میں پھینکا، پانی میں بہت سی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگی، تو اس نے سمندر کے باہر آ کر لکھا ساحل پر کہ یہ سمندر بڑا سخی ہے، سخاوت اس سے ہے اور یہ سخاوت سے ہے، اتنا سخی مجھے اتنی مچھلیاں اس نے دی۔ ایک بچے نے اس سمندر میں چھلانگ لگائی، غوطہ لگایا اور وہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوا۔ کنارے پر اس کی غمزدہ ماں نے لکھ دیا کہ یہ سمندر قاتل ہے، یہ سمندر قاتل ہے۔ ایک اور شخص نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اس کو موتی اور صدف ملے، اس نے لکھا یہ سمندر بڑا کریم ہے۔ ساحل پر یہ 4 باتیں لکھی ہوئی تھی کہ سمندر کی ایک لہر آئی اور اس نے ان چاروں کی چاروں باتوں کو ختم کر دیا۔
یہ دنیا کا سفر بھی ایسا ہی ہے. ہر شخص دنیا سے اپنے حصہ بقدر جثہ کے بقدر لے رہا ہے. کوئی مال لے رہا ہے، کوئی اسٹیٹس لے رہا ہے، کوئی عزت لے رہا ہے، کوئی شہرت. لیکن کوئی ایسا بھی ہو کہ جو اس دنیا کے اندر اعمال کا توشہ لے لے، کیونکہ ختم تو سمندر کی لہر کی طرح سب نے ہو جانا ہے، لیکن بچے گی ایک ہی چیز باقی، وہ ہے اعمال کا توشہ، وہ ہے اعمال کا توشہ. لہذا یہ جو وقت ہے، اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھیں، وقت کو قیمتی نگاہ، کیونکہ اس وقت پر ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا اس وقت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. رات کو سونے سے پہلے وہ تجزیہ کرتے تھے، اینالائزز کرتے تھے کہ کہاں خرچ ہوا ہے، کیونکہ اس وقت کے بارے میں، اس وقت کے اندر مجھے ٹیکس نہیں دینا، اس وقت کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بڑا بے دری خرچ ہو رہا ہے. آج اس وقت کے اوپر ٹیکس لگ جائے تو پتہ لگے کہ کتنا قیمتی خزانہ ہے یہ وقت جو خرچ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اس کی ویلیو دنیا والے سمجھ نہیں رہے تو بڑا بے دریغ خرچ ہو رہا ہے. عقل مند شخص وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر دے اور موت کے بعد کی تیاری میں لگ جائے. والعاجز، اور بے وقوف ہے، نرا بے وقوف ہے، من نتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے امید رکھے اللہ آپ میرے ساتھ یہ کر دیجیے گا، اے اللہ یہ کر دیجیے گا. اللہ کی جہاں صفت غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ کی صفت ان بطش ربک لشدید بھی ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کا قہر بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے. تو عقل مند شخص وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نفس کے آگے زیر ہو جائے اور اللہ سے امیدیں لگائے. نہیں، عقل مند شخص وہ ہے اپنے نفس کو اپنے تابع کرے اور جو صلاحیت ہے اور جو وقت اس کا دنیا میں ہے اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.